السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہم سب لوگ یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ آج جو بلا سارے عالم کے اندر اپنے لپیٹ کو لے لیا ہے، جس کی وجہ سے سارے عالم کے اندر لاک ڈاؤن کا قانون بنایا گیا، جس کی وجہ سے سارے لوگ پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، اب ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ اس طریقے کی پریشانی، اس طریقے کے مصائب کیا اس سے پہلے بھی اس کا وجود آیا ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کے تعلق سے کوئی ثبوت ملتا ہے؟ ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اور یہ بات سبھی لوگ جانتے ہیں کہ قیامت تک جتنے احوال اس امت پر پیش آنے والے ہیں، ان سارے احوال کا تذکرہ قرآن مجید میں اجمالاً یا نہیں تو حدیث پاک میں تفصیلاً اس کا ثبوت ملتا ہے، کیونکہ یہ دین کامل و مکمل دین ہے۔ اس دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حال کا حل بتلایا ہے۔ جب بھی امت پر کوئی حالت پیش آئے گی، اس حالت کو حل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کی تعلیمات دی گئی ہے۔ ابھی جو حال پیش آیا ہے، کرونا وائرس ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، کیا یہ اس پہلی مرتبہ ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور اس کے اندر مختلف اپنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اپنی قدرت کے نشانیوں کو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کتنی بڑی طاقت و قدرت والے ہیں۔ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کو وہ کون کریں گے؟ عقل مند لوگ کریں گے، اولو الالباب۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پچھلی امتوں میں بھی اپنی قدرت کو دکھایا ہے۔ جب دنیا کے اندر ایسے لوگ آئے جنہوں نے اپنے عہدے کو، طاقت کو بڑی چیز سمجھا اور اپنی طاقت کو، اپنی کرسیوں کو بہت بڑا سمجھا، اور انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ مال کی وجہ سے کسی نے خدائی کا دعویٰ کیا، کسی نے عہدے کی وجہ سے تکبر میں آ کر بڑائی کا دعویٰ کیا۔ نمرود کو اللہ نے ہلاک فرمایا، اس نے اپنے عہدے و کرسی کی وجہ سے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اللہ رب العزت نے ایک مچھر کے ذریعے سے اسے ہلاک کر کے دکھا دیا۔ فرعون وقت کا بادشاہ، اپوزیشن میں کوئی اس کی نہیں، ایسی بادشاہت اللہ نے اسے عطا فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے اندر اسے غرق کر کے دکھا دیا۔ آج بھی دنیا کے اندر یہی حالت پیش آئی۔ سارے دنیا کے لوگ اپنے سائنس کی ترقی کی بنیاد پر عقل اس گھمنڈ میں رہ گئے کہ ہمیں قدرت کچھ نہیں کر سکتی، ہم جو چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک چھوٹا سا مشاہدہ اللہ نے اس سارے عالم کے لوگوں کو کرایا کہ کرونا وائرس جیسی وبا کو اللہ رب العزت نے چھوڑ دیا۔ جب اللہ کی نافرمانیاں کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کے اعمال بگڑنے لگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو راستے پر لانے کے لیے ایسے اپنی قدرت کی نشانیوں کا اظہار فرماتے ہیں۔ اب جب یہ قدرت کی نشانیاں آتی ہے، جن کا ایمان و یقین بنا ہوا رہتا ہے اور حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ غیر کا مذاکرہ نہیں کرتے۔ کرونا وائرس آیا تو ہم نے چائنا کا مذاکرہ شروع کر دیا کہ یہ چائنا سے یہ کرونا وائرس آیا ہے، امریکہ سے آیا ہے، اس نے سائنس کے ذریعے سے اس وائرس کو تیار کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو کچھ دنیا کے اندر ہوتا ہے وہ ہمارے کرنے سے ہوتا ہے اور ہمارے چاہنے سے ہوتا ہے، اور جو ہم نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان و یقین رکھنا ہے اور قدرت کی نشانیوں میں غور کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اسے دیکھ کر جو ہمیں ماننے والے بندے ہیں، جن کا ایمان و یقین بنا ہوا رہتا ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم
کہ اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ یہ جو کرونا وائرس ہے، حضرات صحابہ سے یوں روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے، جو اللہ کے ماننے والے ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس وبا کے اندر مبتلا ہو گیا اور تقدیری طور پر اس کی موت اسی کو ذریعہ بنایا، اللہ نے اسے مقدر میں موت لکھ دیا اسی کے ذریعے سے، تو اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ اور جو نہ ماننے والے ہیں اللہ کے ملحدین جو ہے، ان کے لیے اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ لیکن جہاں یہ بات شریعت نے یہ کہی کہ جب وبا آ جاتی ہے اس کے تعلق سے اللہ کے احکامات ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کے اندر یہ وبا شام کے علاقے میں اتنا پھیلی کہ ایک مہینے کے اندر 50 پر 2000 لوگ شہید ہو گئے اس وبا کے اندر مبتلا ہو کر۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف جانے لگے۔ ملک شام میں داخل ہونے سے پہلے انہیں اس بات کی خبر ملی کہ وائرس وہاں پر پھیل رہا ہے، ایک وبا طاعون پھیلا ہوا ہے اور اس طاعون کی وجہ سے ہزاروں لوگ مر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا، دین کے کام کے لیے نکلے تھے، انہوں نے مشورہ کیا 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 جائے۔ حضرت صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہمیں داخل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا اس حال میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے۔ کیا تعلیمات ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی ہے، اگر تم اس بات کو سنو کہ کسی جگہ وبا پھیل چکی ہو تو اس جگہ پر نہ جاؤ، اگر تمہارے رہنے کی جگہ وبا پھیل گئی ہے تو تم وہاں سے نکل کر باہر نہ جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو بتلایا، کیوں کہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے سے ایمان والے کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو کچھ حالات انسانی زندگی کے اندر آتے ہیں وہ سارے احوال انسان کی آزمائش کے لیے ہیں۔ یہ کرونا وائرس بھی ایک مصیبت ہے، ایک فتنہ ہے، اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے کہ جب مصیبتیں اور جب وبائیں آفتیں آسمان سے اترتی ہے تو دنیا کے اندر وہ آ کر یہ نہیں دیکھتی کہ نیک بندے اللہ کے کون ہیں، گنہگار بندے کون ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتی، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ کا معاملہ جیسے انسانی زندگی کے اندر تکلیفیں گنہگار بندوں کو آتی ہے ویسے نیک بندوں کو بھی آتی ہے، نیک بندوں کو تو زیادہ آتی ہے۔ اور اس کا ثبوت بھی حدیث کے اندر روایت کے اندر ملتا ہے۔ لیکن یہ بات فرمایا کہ فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی۔ سب سے پہلے تعلیم دی تمہارے رہنے کی جگہ اگر یہ فتنہ پھیل جائے تم باہر نہ نکلو، اور جس جگہ فتنہ ہے اس جگہ پر نہ جاؤ، ایسے وباؤں کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ یہ آج کے زمانے کے ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کی تعلیم اس سے پہلے ہی دی ہے۔ ایک کوڑ کی بیماری رہنے والا اللہ کے نبی علیہ السلام سے بیعت کرنے کے لیے آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو واپس لوٹا دیا، جاؤ ہم نے تمہارے ہاتھ کو پکڑے بغیر تمہارے بیعت کو قبول کرتے ہیں، تم چلے جاؤ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو منع بھی فرما دیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کی بات ہے، حضرت عمر نے ایک کوڑ والے آدمی کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔ اور دین کی تعلیم کیا ہے اس کے تعلق سے؟ یہ بھی واضح فرما دیا کہ یہ جب وبائیں پھیلتی ہے تو ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں منتقل ہوتی ہے تو آدمی کا کہیں ایمان و یقین نہ بدل جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے تعلیم دی اور یوں فرمایا دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، چاہے خوشی کی حالت ہو چاہے مصیبت کی حالت ہو، ہر حال بھی اللہ کی پیدا کی گئی ایک مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر بہت سے وبائیں آئیں، مختلف طور پر ایسی وبائیں، اس سے بھی خطرناک وبائیں دنیا کے اندر آئی، ہزاروں لوگ اس کے اندر شہید ہوئے، حضرات صحابہ جیسی بڑی بڑی شخصیتیں اس کے اندر شہید ہوئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی اور صاف یوں فرمایا کہ زمانے جاہلیت کا یہ عقیدہ ہے کہ بیماری کے اندر انڈیویژل اس کے ذات کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں رہتی کہ وہ اپنی طاقت کے بنیاد پر ایک دوسرے کے اندر منتقل ہوتے ہوئے چلے جائے، یہ کبھی بھی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ بیماری کو بھی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا وہ کسی کو نہیں لگتی۔ لیکن دوسرے پہلو پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی تعلیم دی، آدمی کو اپنے آپ کو ہلاکت والی چیزوں سے بچانا چاہیے۔
ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے جس کی وجہ سے انسانی جان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ جیسے ظاہراً آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے، کس سے بچاتا ہے؟ آگ سے بچاتا ہے، اور آگ جب اس کے سامنے ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ نہیں کہتا اگر اللہ کا حکم ہو تو جلائے گی ورنہ نہیں جلائے گی۔ یہ ظاہر میں آگ نظر آنے والی ہے۔ یہ بیماری بھی ایک ایسی چیز ہے نظر نہیں آتی، تو ڈاکٹروں نے اپنی قابلیت کی بنیاد پر، صلاحیتوں کی بنیاد پر، جنہوں نے علوم کو حاصل کیا اور انہیں اپنے تجربات کے طور پر یہ کہا کہ اس بیماری کے بڑھنے کے خدشات میں سے بھی ایک خدشہ ہے کہ یہ بیماری مصافحے سے بھی بڑھ سکتا ہے، تو ہمیں ان مصافحے سے بھی گریز کرنا چاہیے اور آپس میں میل جول رکھنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ یہ بیماری کے بڑھنے کے اسباب میں سے ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ سبب جس کے ذریعے سے انسانی جان کو نقصان پہنچتا ہو، زنا ایک سب سے برا عمل ہے، زنا سب سے برا عمل ہے۔ اللہ کے نبی قرآن کے اندر فرمایا زنا نہ کرو، ایسے نہیں کہا اللہ نے، اسباب زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اسی لیے کہا کہ غیر محرم سے تنہائی میں بات نہ کرو۔ یہ بیماری کے اندر جسے بیماری لگی اس کے قریب تو جانے کی بہت دور کی بات، جن ذریعے و اسباب کس سے یہ بیماری پھیلنے کے لیے راستہ اس کو مل سکتا ہے، ان ذرائع سے بھی دور رہو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اپنے یقین، اگر کسی کو اس کے باوجود بھی بیماری لگ گئی تو اپنے یقین کو بنائے رکھو کہ بیماری ایک دوسرے سے نہیں آئی، بلکہ یہ بیماری تو اللہ کے چاہنے کی وجہ سے آئی، لیکن ساتھ میں اسباب کو اختیار کرو جسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی اور امت کو بتایا کہ بیمار آدمی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی بات کو کہ زمانے جاہلیت میں کفار یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بیماری کے اندر ہی طاقت و قوت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے اندر کوئی طاقت نہیں، لا عدوا، بیماریاں ایک سے دوسرے میں منتقل ہو ہی نہیں سکتی، ولا طیرۃ ولا ہم، یہ حدیث ہے باقاعدہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیماریاں پھیلتی نہیں ہے، بڑھتی نہیں ہے، ہاں پھیلتی بھی ہے، بڑھتی بھی ہے، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہ ہو وہ بڑھتی نہیں۔ جب یہ بات ایک صحابی رسول کے سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اونٹ جنگلوں میں چرتے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، کودتے رہتے ہیں، ایک اونٹ باہر سے آتا ہے جسے کھجلی لگی ہوئی ہے اور ہمارے اونٹوں کے ساتھ آ کر رہ جاتا ہے، سارے اونٹوں کو کھجلی لگ جاتی ہے، اس کی وجہ سے آپ فرما دیتے ہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، کھجلی والے اونٹ سے تیرے سارے بیمت کے اچھے اونٹوں کو بیماری لگی، پہلے اونٹ کو جس کی بیماری لگی تھی اس کو کہاں سے لگی؟ وہ تو اللہ کا حکم تھا جس کی وجہ سے اسے بیماری آئی ہے۔ تو فرمایا یہ تو زمانے جاہلیت کا عقیدہ ہے کہ بذات خود بیماری کے اندر یہ طاقت ہے کہ ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتی ہے، ایسے ہرگز نہیں، بلکہ جب تک اللہ نہ چاہے یہ بیماری ایک دوسرے کے اندر منتقل نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ احتیاطی تدابیر کو ہم چھوڑ دیں، یہ توکل کے اگر ان کو استعمال کریں گے تو یہ توکل کے خلاف ہے، توکل اسے نہیں کہتے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے فرمایا اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا اور آگر بڑھ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے جاؤ اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو، اسباب کو اختیار کرو بیماری سے بچنے کی۔ اور قرآن کے اندر اسی کا حکم دیا، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ایسے چیزوں کے قریب نہ لے جاؤ جس کی وجہ سے تمہارے جان کو جس کا نقصان ہو جائے۔ تو یہ خودکشی کے مترادف اور خودکشی کرنا شریعت کے اندر حرام ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، جہاں وبائیں آتی ہے وہ وبائیں دنیا کے اندر آتی ہے، نیک بندے کو بھی لگتی ہے اور گنہگار بندے کو بھی لگتی ہے، یہ ہمارے بداعمالیوں کی وجہ سے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا فش الزنا زنا فی قوم الا کثر فیہم الموت، کسی قوم میں زنا عام نہیں ہوتا مگر یہ کہ موت وہاں کثرت سے ہونے لگتی ہے، اور موت کے لیے ایک سبب ہونا پڑتا ہے دنیا کے اندر، ایسے تعاون کو اللہ تبارک و تعالیٰ سبب بنا دیتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے بدعمالیوں پر دیکھنی چاہیے کہ کون کس بدعملی کے اندر مبتلا ہے۔ ہر ایک آدمی اپنی تنہائی زندگی میں، انفرادی زندگی میں سوچے، جو جس گناہ کے اندر مبتلا ہے وہ اس گناہ سے توبہ کرے۔ ما ظہر الغلول فی قوم الا القی علیہم الرعب، کسی قوم میں خیانت کرنا ظاہر نہیں ہوا مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر رعب کو داخل فرما دیا۔ اور حدیث پاک کا ایک جملہ ہے، جس قوم کے اندر، جس بستی کے اندر اور جن لوگوں کے اندر ناپ تول کے اندر کمی کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روزیوں سے برکتوں کو چھین لیتے ہیں۔ اور اسی حدیث کی جملے کے اندر یہ بات بھی ہے،
کہ جن ملکوں کے اندر وہاں کی عدالتوں میں غلط فیصلے ہونے لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کو ان لوگوں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں اسباب بیان کیے گئے ہیں، ایک تو انفرادی گناہ کے اندر ہم لوگ مبتلا ہے، اور اجتماعی گناہوں کے اندر مبتلا ہے، ہر طریقے کے گناہوں سے توبہ کرے۔ اور ابھی قریب میں رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، بڑے رحمتوں اور برکتوں مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی التجا کو سننے کے لیے ہر دن رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر آتے ہیں، اور فرشتوں کے ذریعے سے ایک ندا لگائی جاتی ہے، کوئی ہے اللہ سے مانگنے والا جس کی ضرورتیں پوری کی جائے، کوئی ہے اللہ سے اپنی مغفرت کو مانگنے والا، گناہوں سے توبہ کرنے والا، اس کی توبہ کو قبول کی جائے۔ لیکن رمضان المبارک کا مہینہ تو اتنا برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر 24 گھنٹے اللہ رب العزت اپنے عرش کے ساتھ پہلے آسمان پہ ہوتے، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے رہتے ہیں۔ اتنا برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اور یوں فرمایا کہ روزے دار کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے یہ کہتے ہیں، جاؤ روزہ کھولنے والوں کی دعاؤں پر جو دعا کر رہے ہیں اس پر آمین کہتے رہو۔ اللہ اپنے بندوں سے پوچھتے ہیں کھانے کی ہر نعمت ان کے سامنے رکھی ہوئی ہے افطار کے نام سے، لیکن پھر بھی نہیں کھا رہے ہیں۔ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تیرا خوف ہے، تیرا حکم نہیں ہے ان کو کھانے کا، تیرے حکم کی بنیاد پر رکے ہیں، تیرا حکم وقت ہونے کے بعد ہے، یہ جب کھائیں گے اللہ ان سے راضی ہو کر کہتے ہیں کہ ہر دعاؤں کو قبول کریں گے، اور تم جاؤ ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ اور اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کوئی ایک نفل ادا کرے گا تو فرض کے برابر اللہ اجر و ثواب دیں گے، ایک فرض کو ادا کرے گا 70 فرائض کے برابر اللہ اجر و ثواب دیتے ہیں۔ سنت مؤکدہ جو تراویح والا عمل ہے، نماز ہے، اس کے ایک ایک سجدے پر 1.5 لاکھ نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتے ہیں، اور جنت کے اندر ایک یاقوت کا محل اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے صرف ایک سجدے پر۔ اور اسی ترتیب فرمایا ہے کہ ایک سجدہ کوئی مومن بندہ تراویح میں نہیں کرتا، اس کے لیے جنت کے اندر ایک درخت لگایا جاتا ہے جس کا سایہ اتنا لمبا ہوتا ہے، اگر کوئی گھوڑے سوار اپنے گھوڑے کو لے کر دوڑنے لگے 1 سال تک دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ بڑے فضائل اس کے اندر آئے ہیں۔ 60 تو 20 رکعت کی کتنے سجدے ہو گئے آپ حساب لگا لیں، اندازہ لگا لیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے سے اعلان کرواتے ہیں کہ ان کے رات کی عبادت اور دن کے روزے کے عوض میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور جو دعائیں اللہ کا بندہ اللہ سے کرتا اس کو قبول فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، کثرت سے ذکر میں لگے، استغفار میں لگے، درود شریف کی کثرت کرے۔ درود شریف کی کثرت کرنا ہی بہت سی وباؤں کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ ہم نعت بھی پڑھتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ درود شریف کی کثرت کرے، گھر کے اندر 2 افراد 3 افراد 4 افراد رہتے ہیں، اجتماعی طور پر بیٹھے، ہر کوئی مسابقہ کرے اس کے اندر کہ میں نے آج کتنے ہزار درود پڑھے ہیں، اور گھر کا جو بڑا آدمی ہے وہ معائنے کے طور پر ہر ایک سے پوچھے آج تم نے کتنے ہزار مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، اور خود اپنا بھی اظہار کرے میں نے 5000 پڑھے ہیں، 2000 پڑھے ہیں، 4000 پڑھے ہیں، تاکہ دوسروں کے لیے ترغیب کا ذریعہ و سبب ہو۔ استغفار کی کثرت کرے، اور جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے ان کے لیے تو بہترین موقع ہے، کیونکہ لوگ عمومی طور پر وظیفہ پوچھتے ہیں زندگی میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے کثرت کے ساتھ کلام مجید کی تلاوت کرتے تھے کہ حد و انتہا۔ اور کلام مجید سب سے افضل ذکر فرمایا ہے حدیث پاک میں، اور یوں آیا ہے جو آدمی رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جتنے لوگ مانگنے والے ہیں، جتنوں نے اپنی صلاحیت اپنے حیثیت کے اعتبار سے مانگا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حیثیت کے مطابق کلام مجید کی تلاوت کرنے والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر 60 قرآن ختم کیا کرتے تھے، ایک دن کے اندر، ایک رات کے اندر۔
تو جن کو قرآن جو حافظ قرآن ہے جتنا ہو سکتے ہیں خوب کثرت کے ساتھ کلام مجید کی تلاوت کرے، اور اس سال تو مسجدوں کے اندر تراویح نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو جمع کر لے اور وہاں پر اللہ کے لیے سنائے۔ کبھی ہم نے مسجدوں کے اندر بھی اللہ کو یہ سنایا، لیکن دل کے کسی گوشے میں ہدیہ تھا، اب گھر پہ سنائیں گے تو یہ صرف اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کو کتنا پسند آئے گا۔ تو کلام مجید یاد کرے اور اپنے گھر والوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو جمع کرے اور اپنے گھر کے اندر کلام مجید کو سنائے۔ آج مسجدیں ہماری، مسجدوں کو بند نہیں کیا گیا بلکہ مسجدیں کھلی ہوئی ہے، مسجدوں کے اندر باجماعت نماز ہو رہی ہے، باقاعدہ حکومت کی جانب سے پاس بنا کر دے دیا گیا ہے 3 آدمی کو ہر مسجد کے اندر، کہ 3 آدمی سے زائد لوگ نماز نہ پڑھے، کیونکہ اس بیماری کے پھیلنے کے اسباب میں سے ایک اسباب یہ ہے کہ لوگوں کا جمع ہونا، اس لیے آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ جمع نہ ہو۔ جب یہ مسائل، یہ مصیبت ٹل جائے گی، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس کے اندر اور بھی بہت سے مسائل پیش آنے والے ہیں کہ رمضان المبارک کا روزہ ہمیں کیسے رکھنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں عمومی طور پر ہم زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ہر چیز کو سیکھے، علماء سے پوچھے، ہر کام پوچھ کر کرے، کیونکہ دین نام ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم کو ادا کرنا نبی کے طریقے کے ساتھ، اپنی خواہش کے لیے اللہ کے حکم کو پورا ادا نہیں کرنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مزہ نہیں آتا، نماز میں مزہ نہیں آتا۔ کہا کہ اللہ کے حکموں کو مزہ لینے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کرو۔ دل کے اندر ایک جذبہ پیدا کرے، قرآن کی عظمت، اللہ کے احکامات، اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، وہ اللہ کے ذکر سے پیدا ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت درود شریف سے پیدا ہوگی، دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہوگی۔ اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، آج ہمارے دنیا کے اندر دنیا کی نعمت بیٹھی ہوئی ہے۔ آج ہم بہت سے اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں رات میں اٹھ کر 2-3 بجے کوئی ترکاری بیچ رہا ہے، کوئی فروٹ بیچ رہا ہے، کوئی کرانے کے سامان بیچ رہا ہے، جسے فجر کی نماز میں اٹھانا نہیں ہوتا تھا۔ ہزاروں ترغیب دینے کے بعد ساتھی یہ کہتے تھے نہیں اٹھا جاتا، ہمیں ناممکن ہے ہمارے لیے اٹھنا۔ بہت سے ساتھی تو ایسے تھے مہینوں گزر جاتے تھے، سورج نکلتا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اب رات میں سودا کرنے کے لیے 3 بجے ان کے لیے اٹھنا آسان ہو گیا۔ عظمت جو دنیا کی دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، جس کی محبت ہوتی ہے، اس کے لیے انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگے، خصوصاً اللہ کی محبت مانگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ سے مانگے، دین کی محبت اب ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے، یہ اللہ سے مانگے، دنیا کی محبت دل سے نکلے۔ اس کے لیے اللہ کے حکموں کو کیسے کرنا ویسے ہی کرنا۔ اور یہ کہاں اس کا علم ملے گا؟ علماء سے اپنا رابطہ رکھے، علماء سے سیکھے علم کو، ہر چیز کو سیکھ کر عمل کریں تو اس کے اندر اثر پیدا ہوگا۔ دیکھا دیکھی نہ کرے تو عمومی طور پر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزوں کی بڑی تاثیر ہے، یہ انسان کے اندر تقویٰ و طہارت کو پیدا کرتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلپوں کے اندر روزے کی جو ضروری مسائل ہے، جس کے بغیر ظاہر میں روزہ درست نہیں ہوتا، ایک کلپ وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا، اور باطن میں روزے کے اندر طاقت و قوت کیسے پیدا ہوتی ہے اس کے تعلق سے بھی ایک کلپ چھوڑا جائے گا۔ اس کو سنیں اور بار بار سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عمومی طور پر زکوٰۃ کو بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اب زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کیسے کرے، صدقہ کرے تو کب نیت کرے، کس نیت سے کرے، دے تو کس کو دے، مختلف اس کے مسائل ہے۔ ان مسائل کو انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی کلپوں میں بنا کر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس دینی خدمت کو قبول فرمائے۔ اور اگلے مسائل رمضان المبارک کے روزوں کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے آئے گا، ان کو بغور سنیں، اس پر عمل کرنے کی فکر کرے، اللہ سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔